بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کچھ حیران کن خبریں لے کے۔ آج میں آپ سے جن باتوں کے بارے میں بات کروں گی وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے بات کرنی ہے انڈیا میں ہونے والے الیکشنز کی اور ان کے ریزلٹس کے بارے میں۔ پھر بات ہوگی ناظرین بھارتی فوج پہ لگے ہوئے سنگین اور گھنونے زیادتی کے الزامات کے بارے میں، اور آخر میں ناظرین میں آپ سے بات کروں گی جو کہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، مودی نے خود کیسے بھارت میں تمام بت توڑ دیے اور بھارتی لوگ اسلام قبول کرنے پہ کیسے مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ سے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولنا، اور مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے بھارت کے کرونا کیسز کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں کے حالات خراب سے خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں ناظرین، اور جو 4 لاکھ کی فگر کرونا کیسز کی پر ڈے بتائی جا رہی ہے، بھارت میں ریکارڈ کرائی جا رہی ہے، یہ سب بہت کم بتا رہے ہیں، بہت ہی کم بھارت ریکارڈ کرا رہا ہے۔ بھارت میں کرونا کیسز جو ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں۔ ایون یہ اب ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ بھارت جو کہہ رہا ہے 3500 پر ڈے اموات ہو رہی ہیں، یہ اموات اتنی نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کی اب تو تصدیق کرنے لگ گیا ہے کہ بھارت جو ریکارڈ کرا رہا ہے کرونا کیسز اور کرونا اموات، وہ 2 سے 3 گنا کم کیسز رپورٹ کروا رہا ہے بھارت۔ ناظرین، اس سارے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے برے حالات جو چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی بھارت نے الیکشنز کینسل کیوں نہیں کیے، یہ عالمی سطح پہ بہت حیران کن بات تھی۔ اور ناظرین، اس ساری بات کے پیچھے وجہ آپ کو بتاتی چلوں کہ نریندر مودی جانتا تھا کہ کرونا کی تباہیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ووٹس ملنے کے امکانات بہت کم ہو جانے ہیں، مودی کو ووٹ جو ملنے ان کی تعداد بہت کم ہو جانی، مودی کی حکومت میں کیا حال ہوتا جا رہا ہے ملک کا، تو اسی وجہ سے اس نے الیکشن کینسل نہیں کیا۔ اور اس میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ بہت سے لوگوں نے جانوں کی بازیاں ہاری ہیں، بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں لوگوں کی ان الیکشنز میں۔ ناظرین، 700 ٹیچر، 700 سے بلکہ زائد ہی ٹیچرز نے الیکشنز میں ڈیوٹی دی تھی جن کو کرونا پازیٹیو ہو گیا، اور ناظرین ان میں سے 200 سے 300 ٹیچرز ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ سچویشن میں آپ کو صرف اور صرف ایک اسٹیٹ کی بتا رہی ہوں ناظرین، مگر ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ نریندر مودی کو اس سارے معاملے کو اس طرح حل کرنے کے باوجود بھی تمام اسٹیٹس میں ہار ہی ہوئی ہے۔ صرف ایک اسٹیٹ میں وہ جیتا ہے، اس نے اپنا مرتبہ برقرار رکھا ہے، باقی سب میں وہ ہار چکا ہے، اور یہ مودی کے لیے تاریخی شکست تھی ناظرین۔ مودی بہت ہی بری طرح ان الیکشنز میں ہارا ہے۔ اب بات کریں گے ہم ناظرین بھارتی فوج پہ لگنے والے الزامات، جو بھارت کے لیے بہت ہی حیران کن، سنگین اور گھنونی خبر ہے۔ بھارت میں عوام کا ڈاکٹر سے اپنی آرمی کی فوج سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ ناظرین، کرونا پیشنٹس جن کے پاس تک نہیں جایا جاتا، جن کی آخری رسومات تک لوگ مشکل سے ادا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ان کو آخری رسومات بھی ادا کرتے ہیں ان کے قریب جانے سے۔ ناظرین، یہ بہت، آپ جانتے ہیں، بہت ہی مہلک کام ہے کہ مطلب جو کرونا پیشنٹ ہے اس کے پاس تک جانا۔ وہاں پہ دوسری طرف ناظرین بھارت میں انہی کرونا پیشنٹس کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، انہی کرونا پیشنٹس کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کبھی ایمبولینسز میں، کبھی ہاسپٹلز میں، کبھی ہاسپٹلز کے رومز میں۔ تو بس ناظرین، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، بھارت میں بہت ہی خراب حالات چل رہے ہیں۔ یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑی شرمناک بات ہے۔ ان کرائسس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈین آرمی کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے، ان کی ہوس کی انتہا دیکھ لیں آپ۔ بس ہماری تو ناظرین یہی دعا ہے ہمسائے ملک کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اس مشکل ٹائم سے نکال دے اور ان مشکلات سے ان کو نجات دے دے۔ اب ناظرین بات ہے مودی نے جو بت جلائے ہیں۔ بھارت میں ابھی تمام مندر ناظرین بند ہیں اور مساجد کھلی ہوئی ہیں، ایون مسلمانوں نے کافی مساجد کو ہاسپٹل تک بنا دیا ہے۔ اور ناظرین، مودی نے آپ
कितनी इंतहा देखिए, इलेक्शंस में हारने के बाद डिप्रेस होके उसने अपने ही बहुत से मंदिरों में जाके बुत तक तोड़ दिए हैं। और इस पे उनकी आवाम की कुछ परसेंट जो है वो मोदी के बहुत ख़िलाफ़ हो गई है, और वो मोदी से इस्तीफ़ा लेने के लिए भी एहतजाज करने लग पड़ी है। अब सबसे अच्छी बात आपको नाज़रीन बताऊं कि क्या है, वो ये बात है कि भारतीय जो हैं अब मुसलमान होने की तरफ जा रहे हैं। वो इवन अभी भी मस्जिदों में जाके देख रहे हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका देख रहे हैं, और इवन भारतीय जो अवाम है, जो हिंदुस्तानी अवाम है, जो हिंदू हैं, वो इस्लाम कबूल करने का सोचने पे मजबूर हो गए हैं। वो अल्लाह का मौजज़ा देख रहे हैं, वो मुसलमानों को देख रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं। इस चीज़ पे वो मजबूर हो गए हैं इस्लाम कबूल करने पे। जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में जो हिंदू थे वो मुसलमानों के इतने ख़िलाफ़ हो गए थे, वो मुसलमानों के बारे में सोचने के, इस्लाम के बारे में सोचने के पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है वो, क्योंकि वो तो नहीं जानते, वो तो अपने बुतों को ही अपना खुदा मानते हैं। लेकिन अब उन्होंने यकीन करने लग पड़े हैं कि कोई ना कोई ऊपर ऐसी ताकत है, अल्लाह पाक ऊपर मुसलमानों का अल्लाह है जो उनकी मदद करता है, हर हाल में उनकी दुआ कबूल करता है, उनकी दुआएं सुनता है और उनकी मदद करता है। नाज़रीन, अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हुए मेरी आपसे सबसे पहले तो एक ये गुजारिश है कि आप लोग अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए घर से गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर मत जाएं। नाज़रीन, हालात इतने ख़राब हैं, हमसाए मुल्क के हालात देखने के बाद हमें थोड़ा और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ना करे हमारे पे वो वक्त आ गया तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम अभी ही अपनी एहतियात करके कोरोना को यहाँ पाकिस्तान में कंट्रोल कर लें। और फिर मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार मोदी के इलेक्शंस पे, इंडियन फ़ौज पे लगे इल्ज़ामात पे और इन सारी बातों पे अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रियल टॉक टीवी को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।